الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سیرت طیبہ کا خوبصورت عنوان آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم آمد کا مقصد، بعثت کا مقصد، قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی کا مقصد، جس شریعت کو، اسلام کو، دین کو اور قرآن کو پورا کرنا تھا، وہ ہے عنوان تاج نبوت، پیغام قرآن، دعوت اللہ، توحید کی امانت، عقیدہ انسان کا مضبوط ہو جائے، بہتر ہو جائے، اعلیٰ ہو جائے، اولا ہو جائے۔ اس عنوان میں کیسے کیسے راستوں سے آپ کو گزرنا پڑا، کبھی کبھی تو سیدھا راستہ مل ہی جاتا تھا، لیکن اکثر و بیشتر کانٹوں کا راستہ، دھول کا راستہ، پتھروں کا راستہ، یہاں تک کہ اس کی آخری منزل آپ کے بدن مبارک سے خوشبودار خون میں نہا کر ہو جاتی۔ لیکن ایک طرف ایک اور بات بھی ہے جس کو آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ سارے کے سارے باطل عقائد والے، مشرک ہو، منافق ہو، کافر ہو، یا اندر ایک اور باہر ایک ایمان رکھنے والے دوہرے انسان ہو، یہ سب کو صرف اپنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ان کی دکان کا مسئلہ ہے، ان کی روٹی اور روزی کا مسئلہ ہے، اس لیے یہ سارے کے سارے خدا کے علاوہ بت، کبھی لات کو، کبھی عزا کو، کبھی حبل کو، نہ جانے کیا انہوں نے الگ الگ نام رکھے ہیں، اور بس ان کی ہمیشہ کسی کی روزانہ، کسی کی ہفتہ واری، کسی کی 15 روزہ، کسی کی مہینہ، اور کسی کی تو برس میں ایک مرتبہ دھوم دھام سے میلے کی شکل میں، ناچ گان کی شکل میں
خوشی منانے کی شکل میں، فنکشن کی شکل میں جس کو کہہ دیا جائے، عرس کی شکل میں جو آج نقشہ ہمارے سامنے ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہوگا اگر توحید کا سلسلہ چلا، دعوت کی مبارک محنت کو ترقی اگر مل گئی، ہر گلی گلی گھر گھر اللہ کے پیغام کو، قرآن کی دعوت کو، توحید کی امانت کو اگر اہل علم، ذمہ داران خلوص کے ساتھ پہنچائیں تو ان کی دکان اجڑ جائے گی۔ اسی بات کا معاملہ ابو جہل نے پھوڑ دیا اور صاف انداز میں بیان کیا۔ ابو جہل نے اپنے چیلوں کو 38 مردوں کی اور 25 عورتوں کی جماعت میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیار ہو چکی تھی۔ آپ کے نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا۔ اسی آسنا میں، اسی موقع میں، اسی ماحول میں ابو جہل اور ان کے کارندوں کو، چیلوں کو ایک بہت بڑا دھچکا لگ گیا، دل کے اوپر پہاڑ ٹوٹ گیا۔ سید الشہداء شیر خدا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کر لیا۔ ابو جہل گھبرایا، اب کیا ہوگا؟ ابو جہل نے جو تقریر کی ہے اپنے چیلوں کے سامنے، تمام مشرکوں کے سامنے، تمام باطل عقائد رکھنے والوں کے سامنے، اللہ کے علاوہ لکڑی کے، مٹی کے، پتھر کے، پیتل کے، تانبے کے بت بنانے والوں کے سامنے ایک تقریر کی ابو جہل۔ دیکھو تو صحیح مکہ کا حال کیا ہو گیا، ہمارے معبودوں کی نفی ہو رہی ہے، ہمارے معبود کم ہوتے آ رہے ہیں، پوجنے والے ایک اللہ کو مان رہے ہیں، ان کی میجورٹی بن رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس نے یہ کہہ دی کہ ہمارا سب سے بڑا جو معبود ہے، حبل اس کا نام ہے، یہ حبل کے نام سے لوگ چڑھاوا بڑا بڑا لے کر آتے ہیں۔ نیاز میں صرف زبان کا استعمال نہیں کرتے، ملیدہ بھی ہوتا ہے، چادر بھی ہوتی ہے، روپے بھی ہوتے ہیں، گھی بھی ہوتی ہے، کئی ساز و سامان کے ساتھ ناچتے گانے لاتے ہیں، یہ چڑھاوا چڑھا کر کے راکھ لے کر چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی حال ہے نا آج عرس اور میلوں میں، اور ایسے ایسے مصنوعی پوجا پاٹ کی جگہوں میں کیا ہے، یہ وہیں سے چلا آ رہا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ہمارے لیے تو یہ حبل کے نام پر کبھی سونے کے گھوڑے آتے ہیں، سونے کی اونٹنیاں آتی ہیں اور چاندی کے گھوڑے چڑھائے جاتے ہیں۔ گھوڑے تو انسانوں کے، مجاہدین کے، مردوں کے لیے خدمت کے طور پر تھے، وہ گھوڑے پر چڑھ کر کے اللہ کا نام بلند کرتے تھے۔ یہ جاہل لوگ ان مجاہد اللہ کے ولیوں پر گھوڑے چڑھا رہے ہیں۔ ہے کہ نہیں یہ بدعت؟ ہے کہ نہیں یہ خرافات؟ کہیں بھی کچھ کرو، مال کماؤ، روٹی کماؤ، دکان سجاؤ،
لیکن فاؤنڈر آف دا ابو جہل وہیں جا کر یہ سلسلہ رکے گا، اور اس کے ساتھ ایسے لوگ بغیر توبہ کے مر جائیں گے، سیدھا اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ ابو جہل نے اصل بات کہہ دی اپنے چیلوں کے سامنے، اگر ایسا ہی سلسلہ میرے بھتیجے کا چلتا رہے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ چڑھاوے آنا بند ہو جائیں گے، ہماری روٹی روزی کا مسئلہ ہوگا، تجوری خالی ہوگی، ہمارا دکان بند ہو جائے گا۔ اصل بات راز کی ابو جہل نے بتا دی۔ کب آئے گی سمجھ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، بندوں کو، بندیوں کو؟ ان کے دماغوں میں بات کب بیٹھ جائے گی؟ عقل کی کمزور ضرور ہیں، دل کی نرم ضرور ہیں، قوت کی تھوڑی ضرور ہیں، لیکن ہوشیار بھی تو بہت ہیں۔ اللہ نے چالاکی بھی تو بہت دی ہے۔ یہ چالاکی کیا دوسروں کو قبضے میں کرنے کے لیے ہے؟ دوسروں کو کسی اس کے روح سے چھڑانے کے لیے ہے؟ کسی گھر کو آگ لگانے کے لیے ہے؟ یہ چالاکی کس لیے ہے؟ مال اپنا نکال کر کے مطلب کا کہیں اپنے جگہ سپلائی کرنے کے لیے ہے؟ یہ چالاکی کیوں ہے تمہاری؟ اپنے فیشن کو، اپنی چاہت کو، اپنے ناز کو، اپنے نخرے کو، اس کو استعمال کرنے کے لیے چالاکی ہے۔ یہاں چالاکی کیوں نہیں ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک اللہ ہے، ایک اس کی ذات ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی سنتا ہے، وہی دیتا ہے، اسی کے اشارے پر کائنات کا نظام چلتا ہے۔ ابو جہل نے کہا اصل میں یہ مسئلہ موجود ہوا ہے، میجورٹی میرے بھتیجے کی تیار ہو رہی ہے، اس لیے میں ایک پرپوزل لے کے آیا ہوں، ایک لائحہ عمل تیار کر کے تمہارے سامنے لایا ہوں۔ ساروں کے کان کھڑے ہو گئے، جس طرح بڈھی بلی ہو جائے، چوہا دیکھنے کے بعد کان کھڑے ہو جاتے۔ ہمارے مطلب کی بات ہے نا؟ بولو بولو کیا پرپوزل ہے تمہارا؟ تو A1 کوالٹی کا پرپوزل رہتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا یہ سارا معاملہ میرے بھتیجے کا ہے، ایک ہی وار میں، ایک ہی ٹریک میں اس کا قصہ ختم کر دو۔ بس یہ نہیں رہے گا تو ان کے چیلوں کی کیا مجال ہے ہمارے سامنے؟ ایک ایک کو پھانسی کے پھندے پر چوک میں لا کے کھڑا کریں گے، ختم کریں گے۔ ساروں کو دیکھا ایک نظر سے، کون ہے اس کے لیے؟ بولو، میرے بھتیجے کا، محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم سر لا کر کے میرے قدم میں کون رکھے گا؟ اتبا تھا، اب عتیبہ تھا، ابو لہب تھا، شام کے بیٹوں میں سارے کے سارے پہلوان کہے جاتے تھے، لیکن وہاں پر ایک اور مضبوط دلیر پہلوان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایسا پہلوان تھا، اس کے قلب کے اندر، دل کے اندر اللہ نے اپنے نور کا ایک چھینٹا رکھا ہوا تھا، ابھی وہ چھینٹا بھڑکا نہیں تھا، اس لیے ان کی جماعت میں تھا۔ وہ عمر سے اگرچہ کم تھا، اس کی عمر اتنی چھوٹی تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 13 برس کا وہ چھوٹا تھا۔ ابرہہ بادشاہ نے جب فوج لائی تھی کعبے کو مسمار کرنے کے لیے، میرے آقا کی ولادت کے 55 دن کے پہلے، اس کے برابر 13 سال بعد یہ پیدا ہوا تھا
عیسوی سن 584 تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا سن 6 تھا. اس کی عمر جس وقت یہ اس کا چھینٹا چمکنے لگا، اڑنے لگا، جوش میں آ گیا، 27 برس کی عمر تھی. نام ہے اس کا، اس 27 برس کی عمر والے کا نام ہے خطاب کا بیٹا امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عمر ہے، عمر، یہ ایسا عمر ہے جس نے اپنے عمر میں عمر کی شجاعت لے لی، بس اس کے دین کی محنت کو اللہ نے قبول کر لیا. یہ ایسا عمر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیغمبر کے لیے اللہ نے ایک جانشین اور محدث رکھا ہوا ہے. میرا محدث اور جانشین عمر ہے. ایسا بہادر اور دلیر ہے جس گلی سے چلا جائے شیطان کو راستہ چھوڑنا پڑتا ہے. وہ دلیر ابھی تک اپنے اس نور کو اپنے سینے میں دبائے رکھا ہوا تھا. وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، تلوار نکالی اور کہنے لگا او حشام کے بیٹے عمر، یہ خطاب کا بیٹا عمر ہے اور تلوار میری صاف ہے. میں لاتا ہوں تمہارے بھتیجے کا سر قتل کر کے، ختم کر کے، ٹکڑے کر کے تمہارے قدموں میں. اجازت دیجیے. ابو جہل بہت خوش ہو گیا. ایسا جری، ایسا بہادر جس کا ڈر پورے مکہ کے اندر موجود ہے. میٹنگ پوری ہو گئی، مشورہ کمپلیٹ ہو گیا. ابو جہل خوش ہو گیا. اب قصہ ختم ہوگا، اب میرا معاملہ، میری آرزو پوری ہو جائے گی. جاؤ عمر، تم جا کر کے اس میرے بھتیجے کا سر لے کر آؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی فاروق نہیں بنے تھے، رضی اللہ تعالی عنہ کا ایوارڈ نہیں مل گیا تھا. یہاں ہاتھ میں تلوار لی، ادھر وہ چنگاری پھوٹنے لگی. ادھر اندر کا جو نور اللہ نے رکھا تھا وہ ٹمٹمانے لگا، مچلنے لگا، اچلنے لگا، کودنے لگا، جوش مارنے لگا. اور جوش مار کر کے کیا ہو گیا انشاءاللہ میں کل آنے والی مجلس میں آپ کو بتا دوں گا. بڑا خوبصورت اور پیارا منظر ہے. کل تک کے لیے میں دعا کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. پروردگار عالم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مخلصین، یہ مجاہدین کی جماعت، پیاروں کی، حبداروں کی، جانثاروں کی جماعت کے جوتیوں کی صدقے میں اللہ ایسا مضبوط ایمان اور ایمان کی محنت اور دعوت اللہ کا پیغام، اس عمل کو کرنے کی خدا ہم تماموں کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.